अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पैराप्लेजिक सेंटर पेशावर से हाज़िर है। नाज़रीन, इस सेंटर को इंस्टीट्यूट भी कहते हैं क्योंकि ये आज से 40 साल पहले वजूद में आया। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे पेशेंट आते हैं और वो पेशेंट जिनके सर्वाइकल का मसला होता है, जिनकी रीढ़ की हड्डी में कोई मसला होता है, या फिर इसी के साथ साथ वो बच्चे, वो पेशेंट, वो ख़वातीन जो पैरालाइज हो जाते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, जिनके वजूद का कुछ हिस्सा जो है वो बेहिस हो जाता है, उसको हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग आते हैं, उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से, चारों सूबों से और गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से पेशेंट आते हैं। इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह अगर हम देखें, आप देखें कि इस सेंटर का जो इब्तिदा हुई थी 1 जुलाई 1986 को इस सेंटर की बुनियाद रखी गई। और इस सेंटर में हम देखते हैं कि अब भी एक बड़ी तादाद में पेशेंट यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे कैमरे की वसादत से आप देखेंगे कि यहाँ पे पेशेंट जो आए, यहाँ पे ख़वातीन का वार्ड है, यहाँ पे बच्चों का वार्ड है, और यहाँ पे किस तरह का ट्रीटमेंट होता है वो भी आप देखेंगे। और ये सबसे पहला मैं आपको अगर इनका सेंटर बताऊँ तो वो ये है कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है। सबसे पहले कोई भी पेशेंट आता है, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं, आप कब से हैं और आपका क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरफान है और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मुझे 2010 में हुई थी और अभी रूटीन चेकअप के लिए यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, तो ये आप के ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है आपका? रिहेबिलिटेशन यहाँ पे हुई थी, तो उसके बाद अपनी रूटीन लाइफ पे वापस आ गया हूँ। रिहेबिलिटेशन में ये होता है कि सब ज़िंदगी के बारे में बताया गया कि मैंने लाइफ कैसे गुजारनी है, जिस तरह पहले मैं गुजार रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारे वो रूटीन की एक्टिविटीज़ जो पहले मैं करता था वो करता हूँ। ठीक है, एक बड़ा हादसा हो गया जिसके बारे में बताया गया कि शायद ये अब ज़िंदगी भर इसी तरह रहेगा, लेकिन इनका ट्रीटमेंट हुआ। आप अपने बारे में कुछ बताएं। चेकअप के लिए आया हुआ हूँ, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो आपके क्या हुआ था? जी, मुझे पोलियो हुआ था जब मैं 1 साल का था। जी नाज़रीन, मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलाता हूँ जिनका हादसा तो हुआ, मुश्किलात पेश आई, लेकिन फिर नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जब वो वापस आए और यहाँ पे एक ज़िम्मेदारी भी उन्होंने संभाल ली। आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम ज़ैनब बरकत है और मैं यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रही हूँ। मेरा बचपन में पोलियो हुआ था, लेकिन एज के साथ साथ मुझे स्पाइन की डिफ़ॉर्मिटी हो गई थी। फिर मैं यहाँ पे आई, मेरी यहाँ पर रिहेबिलिटेशन हुई और यहाँ पे मुझे यहाँ पे जॉब का भी करने का मौका मिला। मुझे यहाँ पे सर ने काफ़ी फैसिलिटेट किया, इसलिए क्योंकि मैं पढ़ती थी और मुझे जॉब की ज़रूरत थी, मैं अपना इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी। मैं चाहता हूँ कि आप खुद यंग हैं, किसी हवाले से मैं चाहता हूँ कि यंग लोगों को मैसेज दें। बिल्कुल, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि मैं तो बचपन में पोलियो का शिकार हुई और यहाँ पे बैठ के रजिस्ट्रेशन करती हूँ। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिन्होंने व्हीलिंग की होती है, जो एक तेज़ स्पीड में होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, जिनके स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी टूट जाती है और वो पूरी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज हो जाती हैं। तो उनको खुदारा मेरा ये पैगाम है कि अपनी ज़िंदगियों से ना खेलें, अपनी अच्छी हंसती खेलती ज़िंदगी को माजूरी ना बनाएं, क्योंकि आपके घर में आपकी माँ, आपकी बहन आपका इंतज़ार कर रही हैं। प्लीज़ उनको मायूस ना करें और अपना ख्याल रखें। नाज़रीन, ये जो इंस्टीट्यूट है पैराप्लेजिक, मजमूई तौर पर 4 दहाइयों पे मुश्तमिल है इसकी कारकर्दगी, लेकिन इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह जो है वो 1986 में हुआ। और उसके बाद इस इंस्टीट्यूट में, इस सेंटर में पूरे पाकिस्तान से, चारों सूबों के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से पेशेंट आते हैं और उनका यहाँ पे बहुत बेहतर इलाज होता है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सेंटर में ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो लोग जिनके सर्वाइकल का मसला होता है, जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम पैदा हो जाता है, या फिर वो लोग जिनके बाज़ जिस्म के हिस्से जो हैं वो बेहिस हो जाते हैं, हरकत नहीं करते, वो पेशेंट यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा बाज़ बच्चे जो यहाँ पे लाए जाते हैं, पैदाइशी तौर पे उनके पैरों में टेढ़ापन होता है, उसका इलाज भी यहीं पे किया जाता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पाँव जो हैं वो अगर टेढ़े हों तो उनको भी सीधा किया जाता है। और इसके अलावा
اس کے علاج کس طرح کیا جاتا ہے. مختلف یہاں پہ وارڈز ہیں, وہاں پہ یہ علاج کیا جاتا ہے. سنوم دے حمزلہ. ناظرین, یہ چھوٹا سا بچہ یہ پولیو کا پیشنٹ ہے. اب آپ دیکھیں نا, پولیو کے قطرے نہ پینے کی وجہ سے یہ چل پھر نہیں سکتا, معذور ہے, چلنے پھرنے سے قاصر ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ نے بر وقت پولیو کے قطرے بھی پلانے تاکہ اس طرح کے یہ خوبصورت بچے جو ہے اپنے پاؤں پہ چل سکیں اور نارمل زندگی گزار سکیں. ناظرین, یہ خواتین کا وارڈ ہے. خواتین اکثر اوقات جب کام کرتے کرتے کسی حادثے کا شکار ہوتی ہے یا پھر دیگر کوئی مسائل ہوتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پیشنٹ موجود ہیں. ہر پیشنٹ کے ساتھ اس کی ہسٹری لگی ہوئی ہے. ایک یہاں پہ میڈیکل اسسٹنٹ موجود ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ جس کیس کو آپ دیکھ رہی ہیں اس کا کیا مسئلہ تھا؟ یہ گری ہوئی تھی, ان کا ابھی یہ پیرا پیشنٹ ہے اور یہاں پہ یہ اس کا سور ڈیولپ ہوا ہے اور سور کے اس کے لیے آئی ہے. درز میں نه خوړلی, اچانک میں ملا باندې درد شو او پو مې کار پرېښو, شپږ میاشتې وشوې. اوس شکر دی دې باجیګان زما ډېر خدمت وکړو او دې د ورزش باجیګان ما سره ډېر دغه وکړو. اوس ښه یم, شکر دی. اوس په ویلچیر نه بغیر هم ګرځم, په سټین باندې ګرځېدی شم. ناظرین, 6 ماہ قبل اچانک میں اٹھی, میرے پیروں میں جو ہے, میرے پیر جو تھے وہ بے دم ہو گئے, میری طاقت ختم ہو گئی, میں گر پڑی. اور پھر اس کے بعد اس ہاسپٹل میں مجھے لائے, میرا ٹریٹمنٹ ہوا. اب میں سہارے کے ساتھ چل سکتی ہوں. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح کا میٹیریل, یہ کس چیز کا, یہ کیا ہے میٹیریل؟ یہ جی پولی پروپیلین کا بنا ہوتا ہے. یہ شیٹ آتی ہے 5 mm میں, 4 mm میں, 3 mm میں. یہ 3 قسم کی شیٹس آتی ہیں. پولی پروپیلین ٹیکنالوجی ہے جی. اچھا, یہ پاکستان کے اندر شیٹ ہوتی ہے یا باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے؟ نہیں, یہ باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے. کہاں سے؟ جرمنی سے, چائنا سے اور USA وغیرہ سے. آپ اس سیکشن کے سپروائزر ہیں؟ جی جی جی. کیا نام ہے آپ کا؟ شفیق الرحمان. شفیق, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ماہانہ بیس پہ یا پھر سالانہ بیس پہ ہم دیکھیں کتنے لوگوں کی اس طرح آرٹیفیشل لنگز لگ جاتے ہیں اور وہ سروائیول کا؟ یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ پیشنٹس یہاں پہ آتے ہیں, اسپائنل کارڈ کے, پولیو کے اور کلب فوٹ کے. تو یہ سارے ملا کے ہم ایک سال میں 1500 سے لے کر 2000 تک کیسز کرتے ہیں. اور پر منتھ 50 مطلب 150, 180 یا 200 اس کے بٹوین ہم جاتے ہیں. ناظرین, آپ کو ہم نے مختلف شعبے دکھائے. یہ آپریشن تھیٹر ہے, یہاں پہ ڈاکٹر ہما گل موجود ہیں, انہی سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ کے پاس پیشنٹ ہوتے ہیں, مختلف قسم کے پیشنٹ آتے ہیں, تو یہاں پہ آپ ان کے آپریشن ٹرینڈ اور مکمل تربیت یافتہ عملہ موجود ہے؟ ہمارے پاس مکمل ایک ٹرینڈ سٹاف موجود ہے. ہمارے پاس کنسلٹنٹس وزٹس ہوتے ہیں. وی ہیو لائک پرٹیکولر ڈیز, ہمارے اپنے اپنے دن ہوتے ہیں جن میں ہم نے 2 دن جو ہے تو پریشر سور کی مینجمنٹ کرتے ہیں, اور کچھ ہمارے دن ایسے ہوتے ہیں جن پہ ہم فریکچر ریپیئر وغیرہ یہ سب ہمارے کرتے ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب ایک ہی آپریشن تھیٹر ہے جس میں بچوں کا بھی ہوتا ہے, خواتین کا, میل کا, یا الگ سے بھی کوئی ہے؟ ہمارے پاس الگ الگ سسٹم ہوتا ہے. مطلب جیسے کہ اگر فیمیل اسٹاف ہے, فیمیل پیشنٹس ہے, تو ہمارے پاس اپنی فیمیل OT اسٹاف ہوتی ہیں جو ان کو مینیج کرتے ہیں, اور بیچ میں ہمارے پاس اپنے جو سینئر کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, ان دیئر پریزنس جو ہے تو سارا مینجمنٹ ہوتا ہے. ایز فار ایز جو بچوں کی کنسرن ہے تو ہمارے پاس کیناٹمیز وغیرہ پروسیجر ہوتے ہیں, ان کا اپنا ایک پرٹیکولر دن ہوتا ہے. ہمارے پاس پیڈیاٹرک سرجن آتے ہیں اور وہ ان کے پروسیجرز کرتے ہیں. ناظرین, میں ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں پہ چھوٹے بچے, انوسنٹ بچے, معصوم بچے جب اس ہاسپٹل میں لائے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, اس کی یہ ٹانگ, اس میں ٹیڑھا پن بھی ہے, بعض میں زخم ہے. مختلف بچوں کے ہم نے یہاں پہ آپ کو دکھایا کہ کس پوزیشن میں آئے تھے. اب اس ہاسپٹل میں ان کا باقاعدہ علاج ہوگا. اس بچی کا نام کیا ہے؟ آرزو. آرزو. تو اس کا کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس کو د ملا اپریشن شوی دی, پیدایشي ملا کې زخم و, نو هغې سره د پښې کږوالی و, کږې وي, نو بیا موږ د ملا اپریشن وکړو, دلته علاج یې شروع دی. کہ جی اس کا ہم نے آپریشن کیا ہے, اس کا علاج ہم نے شروع کیا ہے, اور اب اس کا آپریشن ہو گیا ہے. کتنی عمر ہے اس کی؟ دا پنځم کال دی. اچھا, څه پرابلم دی؟ د نقص سے چل رہے
دے دماغ کو کمزوری ده آخ پی کا گیری ناظرین اس کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا تھوڑا سا دماغی پرابلم بھی ہے، لیکن اس کی جو یہ ٹانگیں ہیں یہ ٹیڑھی ہیں، اس کا علاج ہو رہا ہے. سنوم دے باقی زمانہ ہمیشہ سنوم دے پل متوانا. دیکھو یہ بچہ انوسینٹ بچہ، معصوم بچہ، پیارا بچہ، اس کو بھی زندگی چاہیے، ماں باپ نے اس کے ساتھ ہی چلنا ہے. اس کا کیا نام ہے؟ اسما. تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کو کیا تکلیف ہے؟ بس پیدوشي دا موږ په پوه شوي نه اوس په پوه شولو شای کا ژر شوی دی اوس په پوه شوي یو نن 15 ریز نمبر ته ونیو. ناظرین یہ دیکھنا اس نے کہا کہ جی پہلے ہمیں پتہ نہیں چل سکا، 12واں دن ہے ہمیں پتہ چلا، ہم اس ہاسپٹل میں آئے، اب اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا. اس کی یہ جو بائیں ٹانگ ہے اس میں ٹیڑھا پن ہے. اب اپنے چھوٹے چھوٹے انوسینٹ بچوں کو جب دیکھنا ہے یہی چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ اس بچے میں اس کے ٹیڑھا پن ہاتھ میں یا اس کو بر وقت جب پتہ چلا، اب اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گا تو یہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گی. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بچی ہے، اور یہ جب اپنے پیروں پہ چلے گی تو کتنا اچھا لگے گا. اور یہی ماں باپ کی خواہش ہے کہ بچے جو ہے وہ انوسینٹ بچے خوبصورت بھی لگے، صحت مند بھی ہوں. اب یہ دیکھیں یہ بچی، اب اس بیچاری کا تھوڑا سا یہاں پہ ٹیڑھا پن ہے، لیکن آنے والے وقت میں جب اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا یہ بالکل. یہ کتنی عمر کی ہے؟ 4 مہینے. 4 ماہ کی ہے یہ بچی، اور اس نے ایک لمبی زندگی گزار لی ہے. ناظرین بچوں کو اگنور نہ کریں. اگر ایسا بچہ ہے فوری طور پر، جس طرح ابھی دیکھیں اویئرنیس کیسے ہوئی کہ یہ پشاور کے پسماندہ علاقوں سے آئے، لیکن یہ علاج ہو کے یہ بچی اسی طرح ہنستی مسکراتی ہوئی اپنی زندگی کو گزارے گی. ناظرین سب سے اہم جگہ پہ ہم آئے ہیں. یہاں پہ جب پیشنٹ کو لاتے ہیں اس کی فزیک کو دیکھا جاتا ہے، اس کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے. ٹرنر یہاں پہ موجود ہے. آپ ایک پیشنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس تکلیف میں، اس سے بات کریں گے. ڈاکٹر احسان ہمارے ساتھ ہیں جو اس شعبے کے انچارج ہیں. ڈاکٹر صاحب کس طرح کے پیشنٹ زیادہ تر یہاں پہ آتے ہیں؟ یہاں پہ ہمارے پاس تو زیادہ تر اسپائنل کارڈ انجری کے مریض ہم یہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، اور ان کی زیادہ تر وہ ٹانگوں میں حرکت نہیں ہوتی. بعض کی اس طرح ہوتی ہے کہ ٹانگوں میں تھوڑی بہت وہ حرکت ہوتی ہے، جس طرح یہ آفاق ہے ہمارے ساتھ، تو ہم اس کو پھر یہ ایکسرسائز سارے کروا لیتے ہیں اس طریقے سے جس میں تھوڑی بہت حرکت ہو. بعض کی اس طرح ہوتی ہے کہ مطلب ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، تو ان کو ہاتھوں کی پھر ایکسرسائز کروا لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مہینے میں یا پھر آپ کیسی کتنے پیشنٹ وزٹ کر لیتے ہیں آپ کو؟ میرے پاس تو مہینے میں تقریباً اس طرح 20-25 پیشنٹ تو ریگولر ہوتے ہیں میرے پاس، اور مہینے میں ہم ڈسچارج بھی کر لیتے ہیں. کبھی کبھار 10 پیشنٹ مہینے میں ڈسچارج کر لیتے ہیں، لیکن 20-25 ایوریج کے حساب سے 20-25 پیشنٹ میرے پاس رہتے ہیں یہاں پہ. ناظرین ڈاکٹر احسان نے جس طرح ہمیں بتایا پیشنٹ کا مطمئن ہونا بڑا ضروری ہے. آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے، آپ کا کیسے ہوا؟ میرا نام آفاق روشن ہے، میں شانگلہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور میری جو انجری ہوئی تھی وہ ہائکنگ کے دوران ہوئی تھی، اور میں مارگلا ہلز میں تھا. تو جب وہاں سے جب میں گرا تو میری C5 C6 لیول پہ میری انجری ہوئی، جس سے میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر پیرالائز ہو گئے. تو الحمدللہ یہاں پہ آنے کے بعد ان کی فیزیو کی وجہ سے، ان کی کاوشوں کی وجہ سے الحمدللہ میں اسی سٹیج تک آج. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ میرے تقریباً ٹوٹل 6 مہینے ہو گئے ہیں. صحت سے بڑی کوئی بھی نعمت نہیں ہے، تو کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوتا جب وہ چل رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ خدا را اپنے صحت کو دیکھیں، تھوڑا خیال کریں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بہت لمبی چین ہوتی ہے فیملی کی. ماں باپ کے ساتھ ساتھ پوری فیملی آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. ڈاکٹر گوہر صاحب آپ کے پاس یہاں پہ پیشنٹ آتا ہے تو آپ ان کا کیسے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ سر ہمارے پاس زیادہ تر وہ پیشنٹ آتے ہیں جن کو سروائیکل انجری ہو جاتی ہے یا تھوریسک ریجن پہ ان کی گردن یا ان کی کمر پہ ان کو چوٹ لگتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے. ان کا اپنے سروائیکل کو یا اس کا اسپائن بریک اپ ہو جاتا ہے اس کا، اور اس کے مختلف کازز ہوتے ہیں جس طرح کہ فائر آرم انجری ہے، روڈ فالن ایکسیڈنٹ ہے، RTA کیس ہے، یا جس طرح وہ کنویں میں گر جاتے ہیں یا اوپر چھت سے گرتے ہیں. تو یہاں سے ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں تو ان کا یا تو ان کو اگر سروائیکل پہ انجری ہو جاتی ہے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کام نہیں کرتے، پھر ان کو ہم یہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں.
ہمارا کام بیسیکلی یہاں پہ ان چیزوں پہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ گھر جائے تو جا کے اپنے گھر ہاتھوں سے کام کر سکے ایٹ لیسٹ, کیونکہ اس کا لوور باڈی تو کام نہیں کر رہا لیکن ہاتھوں سے کام کر سکے. جیسے یہ چیز ہے, اب یہ چیز ہے, اس میں بیسیکلی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اس کی اپر لم جو ہے نا ہاتھوں کے اسٹرینتھ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ اپنے ہاتھوں سے کیسے کرے گا پیشنٹ, کیونکہ ابھی یہ جس کنڈیشن میں یہ خود نہیں کر سکتا تو اسے ہم کیا کریں گے, یہ اس طرح پکڑ لے گا, اسے ساتھ میں کوئی بندہ اسسٹ کرے گا تو کیا ہوگا, یہ جسٹ اسے اس طرح لفٹ کرے گی اوپر, لفٹ کرنے کے بعد دین یہ ڈاؤن. اس کے اندر کیا ہوگا, اس کی اپر باڈی جو ہے نا, ہینڈز جو ہے وہ پاور امپروو ہوگی. ناظرین, یہ ایک پیشنٹ رضیہ بی بی نام ہے ان کا, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح اس ہاسپٹل میں. میڈم رضیہ, آپ کو کیا ہوا تھا بی بی, کیسے آپ کو چوٹ لگا, کیا ہوا؟ داسې غورځېدلې یم چې مازدیګر و داسې بهر ووتم چې مې څکلې کټ نه کوزه شوم وغورځېدم خپل لاس مې کار پرېښوده. ناظرین, 3 ماہ پہلے گھر میں بیٹھی تھی, چائے پی, چارپائی سے اٹھی, گر گئی, اور پھر اس کے بعد میرے باڈی کے مختلف وجود کے حصے جو تھے وہ بے حس ہو گئے, اور پھر مجھے ہاسپٹل میں لائے, یہاں پہ بہترین علاج ہوا. اور یہی بات اس کا, آپ کیا لگتے ہیں ان کے بیٹا ہوں ان کا؟ آپ ان کے بیٹے ہیں. کیا ہوا تھا؟ یہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی, جیسے کھڑی ہوئی تو گر گئی, غالباً بی پی وغیرہ لو ہو گیا تھا تو گر گئی تھی. اس وجہ سے یہ اپر لم اور لوور لم دونوں پیرالائز ہو گئی تھی, ہاتھ پاؤں دونوں پیرالائز ہو گئے تھے. تو ابھی تقریباً 2 مہینہ ہے ہمارا ادھر, ہم یہاں پہ ان کو ایڈمٹ کیا ہے. تو ابھی ان کی کہ اپر لم نے کام شروع کر دیا, ہاتھ بالکل فنکشنل ہو گئے ہیں. ناظرین, میرے ساتھ اس وقت اس ادارے کے چیئرمین پیراپلیجک کے ضیاء الرحمان صاحب موجود ہیں. چیئرمین صاحب, اس طرح کے جب ادارے آتے ہیں اس میں تو سماجی شخصیات کا, آپ جیسے تجربہ کار لوگوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. آپ ایز اے چیئرمین کن کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ پیراپلیج سینٹر بنیادی طور پہ صوبائی حکومت کا ایک خود مختار ادارہ ہے, جو ایکٹ کے نیچے باقاعدہ یہ ادارہ کنٹرول ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ باقاعدہ ایکٹ کے نیچے اس کا بورڈ تشکیل دیتی ہے. اس بورڈ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں صوبائی سیکٹری جو ہیں, سیکٹری خزانہ, سیکٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ, سیکٹری ہیلتھ, سیکٹری سوشل ویلفیئر, یہ اس کے ممبرز ہیں. اس کے علاوہ ٹیکنوکریٹس بھی ہیں, ڈاکٹر صاحبان ہیں, کے ایم یو کے وائس چانسلر صاحب بھی اس کے ممبر ہیں, اور سول سوسائٹی سے ممبر ہیں ان کی. یہ بورڈ جو ہے ایک اس کو کنٹرول کرتا ہے, اس سارے پیراپلیجک سینٹر کی فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو سارے میٹرز کو ایک اٹانوی کے طور پہ کنٹرول کرتا ہے. صوبائی حکومت سے اس ادارے کو ایک گرانٹ ملتی ہے تقریباً 16 کروڑ کی. جی, اس گرانٹ سے ساری ایکٹیویٹیز, جتنی بھی اس ادارے کی ایکٹیویٹیز ہے, ساری کی ساری یہ بورڈ سپروائز. چیئرمین صاحب, ایک اور چیز ہے کہ جو سماجی شخصیات ہیں جو بھلے بورڈ کے ممبر نہ ہوں لیکن ان کا معاشرے میں بڑا رول ہوتا ہے, ان کو آپ ایسے اداروں کے ساتھ کیسے انوالو کرتے ہیں؟ اس میں بنیادی طور پہ جو گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے تو سول سوسائٹی کے بھی لوگوں کو یہاں پہ اپوائنٹ, 2 ممبر ہیں ہمارے, یاور صاحب ہیں اور چیئرمین سرحد, پریزیڈنٹ سر چیمبر آف کامرس اس میں ہے جی. تو ان کے تھرو ہم جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو ہم باقاعدہ اس میں انوالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اویئرنیس پروگرام بھی کرتے ہیں. پیشنٹ آتے ہیں, پیشنٹ کے ساتھ بھی سول سوسائٹی کے لوگ آتے ہیں, ان کو بھی اس ادارے کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اور خود بخود پروگرامز کے تحت ان کا رابطہ رہتا ہے جی ہم سے. جی, لاسٹ میں ہم چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر سید محمد الیاس کے پاس آئے, جو اس کو ہولڈ کرتے ہیں, سارے نظام کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. بیسیکلی ہم چاہتے تھے کہ یہ چونکہ پاکستان کا واحد انسٹیٹیوشن ہے, پاکستان میں اور کہیں نہیں ہے, کس طرح کے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں؟ بنیادی طور پر تو یہ بنا تھا پوسٹ ٹرامیٹک اسپائنل کارڈ انجریز کے لیے, یعنی کہ وہ لوگ جن کی کمر یا گردن کی ہڈی کسی حادثے کے نتیجے میں, خواہ وہ کوئی گولی لگی ہو, بام بلاسٹ ہو, کنویں کے اندر گرا ہو, کوئی کوئلے کے کان میں کمر ٹوٹی ہو, یا بجلی کے پول سے گرا ہو, یا زیر تعمیر بلڈنگ وغیرہ سے, یہ پوسٹ ٹرامیٹک اسپائنل کارڈ انجری. لیکن بعد میں جا کے جب انٹرنیشنل ریڈ کراس نے وڈرا کیا اور جب اس کو ہم نے دوبارہ ریوائیو کیا تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو اسپائنل کارڈ انجری صرف
ट्रामा की वजह से या सिर्फ हादसात की वजह से नहीं होती है, बल्कि और भी मुख्तलिफ वजूहात है। पैदाइशी तौर पर भी लोगों की मौरूसी स्पाइना बेफिडा कहते हैं उसको, या फिर बीमारियों के नतीजे में ट्रांसवर्स मालाइटिस एक बीमारी हो जाती है जिसके नतीजे में इंसान जो है मफलूज हो जाता है उसका आधा जिस्म, या फिर कैंसर और टीबी की वजह से भी, स्पाइन के कैंसर और टीबी की वजह से। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता इन सारी वजूहात को इसमें शामिल करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जितनी भी कंडीशंस है, अगर वो प्रोग्रेसिव कंडीशन नहीं है तो हम उनके तमाम तर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीज़ों को यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिवली रिहेबिलिटेट करते हैं। इनफरादियत क्या है कि जो बाकी किसी हॉस्पिटल में बस इनफरादियत ये है कि पाकिस्तान भर में जो रिहेबिलिटेशन है या बहाली, जामी जिस्मानी बहाली, जिसको हम कॉम्प्रहेंसिव फिजिकल रिहेबिलिटेशन कहते हैं, इसका कंसेप्ट ही पैराप्लेजिक सेंटर से पहले पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। और कंसेप्ट ये है कि जो कॉम्प्रहेंसिव फिजिकल रिहेबिलिटेशन की जो अरीना है या जो मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन का जो ब्रांच है, इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है। जैसे आप आम तौर से लोग जानते हैं कि ऑर्थोपीडिक्स में फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए अलग पीडियाट्रिक ऑर्थोपीडिस्ट होते हैं, बूढ़ों के लिए जेरियाटिक्स वाले होते हैं, नौजवानों के लिए और अलग होते हैं। इस तरह फिर और स्पेशलिटीज़, आंखों का अलग डॉक्टर है, नाक कान का अलग डॉक्टर है, चेस्ट और ऑर्थोपीडिक्स के अलग हैं। ये कॉम्प्रहेंसिव फिजिकल रिहेबिलिटेशन के बारे में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर कुछ है भी तो वो बिट्स एंड पीसेस में है कि कहीं पे कोई अच्छा सा फिजियोथेरेपी क्लिनिक है, कहीं पे किसी अस्पताल में कोई अच्छे से ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी क्लिनिक है, कहीं पे मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल डिवाइसेस बनते हैं। इस तरह के इदारे और बनने चाहिए, पूरे पाकिस्तान में बनने चाहिए, इस्लामाबाद और कराची और लाहौर में इस तरह के इदारे होने चाहिए, इवन पख्तूनख्वा के और शहरों में भी होने चाहिए, क्योंकि हम एक बिल्कुल मामूली एक टिप ऑफ द आइसबर्ग को हम बस छेड़ रहे हैं इस वक्त। प्रेशर सोर को प्रिवेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, इसके लिए एक मिशनरी ज़ील की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर डॉक्टर साहिबान, अगर हमारे थेरेपिस्ट और हमारी नर्सेज अगर सिर्फ इतना भी करें कि वो अपने मरीज़ को समझा दे कि अगर आप मुस्तकिल, और उनके रिश्तेदारों को समझा दे कि अगर मरीज़ मिसाल के तौर पर बेहोश भी है तो उनके रिश्तेदारों को समझा दे कि अगर ये मुस्तकिल 1 घंटे से 2 घंटे से ज़्यादा अगर मुस्तकिल एक साइड पे पड़े रहें तो इनको बेड सोर बन सकते हैं। अगर व्हील चेयर में कोई शख्स जिनके सेंसेशन नहीं है, अगर वो 15 मिनट से ज़्यादा भी बैठा रहे तो उनके बॉटम पे बेड सोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान काम है, इसके लिए किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, किसी मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास 92% मरीज़ हमारे बेड सोर्स के साथ आ रहे हैं और हमारा सबसे बड़ा खर्चा भी उन्हीं के ऊपर होता है, तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को देखा। बेसिकली हमारा मकसद क्या था? पैराप्लेजिक इंस्टीट्यूट 4 दहाई कबल यानी 40 साल पहले ये वजूद में आया। हज़ारों नहीं लाखों लोगों को यहाँ से इलाज की सहूलत मिली। वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पे मौजूद थे या फिर किसी हादसे में माजूर हुए, स्पेशल पर्सन बन गए, उनको यहाँ पे नई ज़िंदगी मिली। लेकिन देखना ये है कि सरकार ने, हुकूमत ने आपको फंड फराहम कर दिए, हॉस्पिटल बना दिए, डॉक्टर इलियास और उनके साथियों ने आपका ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन आपके साथ रहने वाले लोगों ने क्या एहतियात की, क्या बेहतरी के लिए अपना फ़र्ज़ अदा किया? लोकल सतह पे आपकी समाजी तंजीमों ने उसमें मौसर किरदार अदा किया? अगर नहीं तो बड़ा अफसोसनाक है, अगर है तो मज़ीद बेहतर करना है। हम इसीलिए ये प्रोग्राम दूर दराज के इलाकों में करते हैं ताकि आपको अवेयरनेस हो। आज आपको इस पैराप्लेजिक सेंटर के बारे में आगाही इस बात का एक इशारा देती है कि वो दूर दराज जो करक में बैठा हुआ है, वो जो साबराबाद के गांव में कोई बैठा हुआ है, या फिर नौशेरा के किसी पसमानदा इलाके में है, या फिर वो सिंध के या फिर पाकिस्तान के किसी कोने में है, उसको पता चले कि ऐसा इदारा है। ऐसे पेशेंट को छुपाना नहीं है, शर्माना नहीं है, उनको हॉस्पिटल तक लाना है। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, आज इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और इस दुखी इंसानियत के लिए अपना किरदार अदा करें। इसी ख्वाहिश के साथ
عصمت ہاشوانی کو پیراپلیجک انسٹیٹیوٹ پشاور سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.